معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، ایک دیہاتی تھا، اس نے گاؤں کے چودھری کی بیٹی سے اپنا رشتہ دے دیا۔ چودھری صاحب نے، جس گھر میں بیری ہوتی ہے ہر طرح کے پتھر آتے ہیں، چودھری صاحب مسکرا کے خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا اس کو کوئی بھی، اور یہ سمجھا کہ ابھی وہ انتظار کر رہے ہیں، غور کریں گے، سوچ کر جواب دیں گے۔ یہ واپس آ گیا اور خوب ڈھول تماشے، اور اس کے جو ساتھی تھے دیہاتی کے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ چودھری صاحب راضی ہو گئے؟ نہیں، انہوں نے پوچھا کہ کیا چودھری صاحب نے تمہارا رشتہ جو ہے وہ قبول کر لیا، تمہارا کام ہو گیا؟ کیا ہوا؟ تم نے رشتہ دیا تھا ان کی بیٹی سے۔ تو دیہاتی نے کہا 50% کام ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے 50% کام ہو گیا ہے؟ تو دیہاتی نے کہا مطلب میں تو راضی ہو گیا ہوں، ابھی ادھر سے جواب آنا باقی ہے۔ تو یہی کچھ ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان ہو رہا ہے۔ ادھر عمران خان اپنی خواہش کا اظہار بھیجتے ہیں کہ وہ ملنا چاہتے ہیں اور وہ سب سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ان کا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ سارے کے سارے فوج کے اداروں کے خلاف، اور خاص طور پر جنرل عاصم منیر ان کا خاص نشانہ ہے۔ تو یہ جو مجھے یہ دیہاتی کی بات یاد آ گئی، اور ان کے جو ساتھی ہیں عمران خان کے، وہ ڈھول پیٹتے رہتے ہیں، ان کے مشیر، ان کے وزراء، ان کے جو اسپوکس پرسن، کہ ہاں جی وہ ملاقات طے ہونے والی ہے، ملاقات ہو جائے گی، چونکہ ادھر سے بات چل پڑی ہے، اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، مین اسٹریم میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آج انصار عباسی صاحب نے ایک چیز کلیئر کر دی کہ جناب بات یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر ان سے ہرگز ملاقات نہیں کریں گے۔ اور انصار عباسی ایک بڑے معتبر اور بڑے میڈیا گروپ سے وابستہ ہیں، جنگ، دا نیوز کے کالمسٹ بھی ہیں، اور دا نیوز کے مستقل لکھنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اچھے صحافیوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد کنفرمیشن کہاں سے آئی؟ جنرل عاصم منیر ملتے ہیں تاجر برادری سے، صنعت کاروں سے، اور اسحاق ڈار بھی اس میں موجود ہیں۔ شاید اس سے یہ تاثر لیا گیا ہو کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں، نہیں، چونکہ حکومت کا وزیر خزانہ ہے تو تاجروں کے ساتھ ان کا بیٹھنا بنتا ہے، صنعت کاروں کے ساتھ، بزنس کمیونٹی کے ساتھ اسحاق ڈار کا بیٹھنا بنتا ہے۔ تو وہاں انہوں نے ایک بالکل کلیئر بات کر دی، دو باتیں کی۔ ایک بات یہ کی کہ عمران خان صاحب کو اپنا لہجہ تبدیل کرنا ہوگا، ان کو سیاسی بننا ہوگا۔ سیاستدان کا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا، یہ میں اپنی طرف سے یہ جملہ کہہ رہی ہوں، دیکھیے تحمل اور برداشت سیاستدان کا زیور ہے۔ اگر وہ اس سے کام نہیں لیتا اور وہ یہ مریم نواز بن جاتا ہے یا عمران خان بن جاتا ہے تو ریجیکشن تو آئے گی۔ ان کے ان رویوں کی کو مسترد تو بہرحال باشعور طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ جو اس ملک کا ہے، وہ ان کو ضرور مسترد کرے گا، ان دونوں کو کرے گا، مریم نواز کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی۔ بے شک مریم نواز کے پلس پوائنٹ کچھ بھی نہیں ہے، عمران خان صاحب کے کچھ پلس پوائنٹ تھے، کبھی تھے، جس کو انہوں نے اپنے رجیم چینج رویے کے بعد سے مکمل طور پر اس پر مٹی پھینک دی ہے، پانی ڈال دیا ہے، بالکل، بلکہ میں کہوں گی کہ ان کے ساتھیوں نے کیچڑ ڈال دی ہے۔
تو اور دوسری بات ان سے کہا گیا کہ جی الیکشن، انہوں نے کہا جی یہ ہمارا کام نہیں ہے، الیکشن اور سیاسی معاملات سے فوج نے خود کو دور کر لیا ہے. ان کے لوگ موجود ہیں، صدر صاحب موجود ہیں، وہ ہمارے بھی سپریم کمانڈر ہیں، اور سیاستدانوں کے بھی، ان کی پارٹی کے انسان ہیں، عارف علوی صاحب، تو وہ موجود ہیں. وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر تمام سیاستدان آپس میں افہام و تفہیم سے اپنے معاملات طے کر لیں. اور ورنہ پھر اگر ملک کو اس حد تک پہنچا دیا جائے گا کہ اس کے کاروبار کو ڈسٹرب رکھا جائے گا، ظاہر ہے تاجروں نے اپنی شکایات پیش کی، جو ظاہر ہے کہ کچھ معاشی پالیسیز کے، مانیٹری پالیسیز کے حوالے سے ہوں گی، جو مجھے، میرا خیال ہے، میں تو اس میں موجود نہیں تھی، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی لوگ اپنی مرضی کی خبریں بھی دیتے ہیں کئی دفعہ، جو موجود نہیں بھی ہوتے وہ بھی، اور جن کو کچھ بتایا جاتا ہے. اصولاً اس پر جو آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز ہے اس میں بہت ساری باتیں واضح ہونی چاہیے تھی. میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، میری نظر سے کل سے، چونکہ عبادت کا دن تھا، کل رات کی عبادت اور آج کا روزہ اور آج کی عبادتیں، تو اس وجہ سے میں نہیں دیکھ سکی ہوں مین اسٹریم میڈیا کو یا آئی ایس پی آر کی کسی ورژن کو. لیکن یہ بات طے ہے کہ اب فوج نے اپنے آپ کو سیاست سے علیحدہ کر لیا ہے. اب یہ سیاستدان خود ان کی طرف دوڑنا چاہتے ہیں کہ آؤ ہمارا مسئلہ حل کراؤ، اور جب وہ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں فوج سیاست میں گھسی ہوئی ہے. او بھائی، تم خود گھساتے ہو سیاست میں فوج کو، چونکہ تمہیں اپنے مسئلے حل کرنے ہی نہیں ہیں. تم نے کبھی بھی ساتھ نہیں بیٹھنا ہے کسی قومی مسئلے پر، کسی ریاستی مسئلے پر، کسی عوامی مسئلے پر تم نے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے. تم سب سیاستدانوں نے، یہ تم فیصلہ تمہارا آج سے نہیں ہے، یہ بھٹو زمانے چل رہا ہے. جب بھٹو صاحب نے میں کیا کہوں، 77 کا ماشاء اللہ اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ نمونہ ہے، اور وہ مثال ہے، ایک ماڈل ہے، کہ اس وقت بھی کہا گیا کہ آپ لوگ خود بیٹھ جائیں، ساتھ اپنے معاملات طے کر لیں بھٹو صاحب کے ساتھ. اور وہ جو 9 ستارے ہوتے تھے، ان 9 ستاروں نے جو ہے کبھی وہ راضی نہیں تو کبھی بھٹو صاحب راضی نہیں، چونکہ مفادات ٹکراتے ہیں نا، سیاستدانوں کے مفادات ٹکراتے ہیں. اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ثالثی بھی فوج کرے. فوج کیوں کرے ثالثی؟ پہلے آپ اسے خود ثالثی کی دعوت دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ سیاست میں ہے. ابھی میں ایک ایسا کلپ کرنے جا رہی ہوں، انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے بہت جلد، جو میجر عادل راجہ کے آج کے کلپ اور کنور دلشاد کے حوالے سے. کنور دلشاد کون؟ ایک جیالہ جو بھٹو کے زمانے سے پینیٹریٹ کیا گیا اور الیکشن کمیشن میں، اور اس کے بعد سے الیکشن کمیشن کی تباہی کا آغاز بھٹو صاحب نے وہیں سے کر دیا تھا، جب انہوں نے سیاسی کارکن الیکشن کمیشن میں داخل کرنے شروع کیے. اور اس کا آخر نتیجہ سکندر سلطان ہے، جو کھول کر پارٹیزن ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے چیف الیکشن کمشنر حامد مرزا، فخر عالم، سردار رضا تھوڑے بہت بیلنس ہونے لگے تھے تو بابر فتح نے ان کو راضی کر لیا کہ ہمیں عمران کے ساتھ ہونا ہے. عمران صاحب آپ کا الیکشن کیسے جیتا تھا آپ نے 18 کا؟ باجوہ صاحب کا تو نام ہے لیکن بابر فتح کا بھی نام ہے اس میں. اور بابر فتح جو ہیں وہ یہ کہتے تھے، سردار رضا صاحب جو چیف الیکشن کمشنر تھے، وہ ان کو وہ اچھے آدمی تھے سردار رضا، میری ان سے 1 گھنٹے کی ملاقات رہی ہے، ان سے بہت سارے موضوعات پر بات ہوئی، لیکن میں نے دیکھا کہ ہر آدمی اس ملک میں اس ڈی ایم جی مافیا سے امپریس ہے. اور جس طرح بابر فتح باجوہ صاحب سے اپنے تعلقات کا، اور اپنی جب وہ ناردرن ایریاز میں تھے تو وہ چیف سیکرٹری تھے اور یہ وہاں پر غالباً جی او سی تھے، مجھے ٹھیک سے آئیڈیا نہیں ہے، اگر کوئی میری تصحیح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے فوج میں سے یا آئی ایس پی آر میں سے. اس کا سہارا لے کر تو ملٹری بیوروکریسی اور سول بیوروکریسی کی تو ہمیشہ سے دوستیاں رہی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے اداروں میں اس کا فائدہ اٹھائیں، اور اسی ایک بات کا فائدہ اٹھا کر وہ ڈراتے رہتے تھے بابر فتح سردار رضا صاحب کو. اور آخر کار انہوں نے 2018 کا الیکشن عمران خان کو جتوانے میں بہت بڑا رول پلے کیا. وہ عمران خان کا آنا برا نہیں تھا، عمران خان کے آنے کے بعد جو پرفارمنس تھی اس نے ان تمام لوگوں کے، میں کہتی ہوں کہ جتنا برا کام عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں کیا وہ یہ کہ وہ ان کا ایروگنس اور ان کا کانفیڈنس جو وہ کرکٹ میں سمجھتے تھے چل جاتا تھا، بے شک وہاں چل جاتا ہے، یہاں نہیں چلتا، سیاست میں نہیں چلتا. تو وہی ہوا، اور ان کے اپنے ساتھی، اور آخر میں جو تابوت میں ان کی کیل لگی ہے وہ ان کی بیگم حالیہ، پتہ نہیں ہے نہیں ہے، اب چلی گئیں کیا ہیں،
انہوں نے ایک تماشا لگوا دیا. اس سے پہلے بھی ان کی ایک بیگم ریحام خان آئیں, شکر ہے وہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے فارغ کر چکے تھے ان کو وہ. لیکن چونکہ ان کا تو روحانی سلسلہ تھا نا بھائی, یہ جو گند پنکی بیگم نے کیا ہے, ایسا تو پاکستان کی تاریخ میں کسی ایسی عورت نے بھی نہیں کیا جسے آپ جنرل رانی کہتے ہیں, جسے آپ حسنہ شیخ کہتے ہیں, جسے آپ وہ کی کلب کہتے ہیں بھٹو صاحب کا, جب عورتوں کا دور دورہ تھا اور عورتوں کی وجہ سے, جس کو ہنی ٹریپ کہا جاتا ہے. اس ہنی ٹریپ نے پاکستان کی سول اور ملٹری بیوروکریسی میں بہت ہی گندا اور بہت اہم رول پلے کیا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کی آخر بھی, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا, وہ پنکی پر ہو گئی ہے, پنکی بزدار اور اس کی دوست فرح گوگی. اسی طرح الیکشن کمیشن میں جو آخر ہوئی ہے, الیکشن کمیشن مکمل تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے. اٹ از بیکاز آف سکندر سلطان. اور میں آپ کو ابھی جب کنور دلشاد والا کلپ ہم کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح عادل راجہ نے اس میں بھی آئی ایس آئی کو لپیٹ دیا, اور آئی ایس آئی کو بے شک اس کی کچھ باتیں درست ہیں, اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ اپنے اگلے کسی کلپ میں. تو یہ سکندر سلطان کا کارنامہ ہے, چیف منسٹر پنجاب کا ایڈوائزر لگوانا. ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا